ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ ود فرا میں خوش آمدید. سو آج جب ہم بات کر رہے ہیں ورلڈ لٹریسی ڈے کے حوالے سے، تو ایک ایسا ملک جہاں پر کہ ملک میں اسکول سے باہر بچوں کی تعداد الارمنگلی بلند ہے. کہتے ہیں ہمارا ملک جو ہے نا نوجوان ملکوں میں 5ویں نمبر پر ہے، یعنی ایک ایسا ملک جس کی 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. اور اس میں بھی اگر ہم ریشو میں آتے جائیں کہ ہمارے 30 سال کے کتنے ہیں، پھر اس کے بعد 20 سال کے نوجوان کتنے ہیں، اور پھر بچے کتنے ہیں، تو ہماری آبادی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ اس عمر کے بچوں پر مشتمل ہے کہ جنہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی اینڈ دین زندگی میں روزگار کی طرف آنا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ بہت بڑا پوٹینشیل، ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. آج ہم ان دونوں اسپیکٹس کے اوپر بات کریں گے کہ مسائل کیوں ہیں، کیسے حل کیا جا سکتا ہے، تعلیم کیسے آسان کی جا سکتی ہے. اور ان تمام ایریاز پہ بات کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے ملک کی ایک ایسی جامعہ کہ جس میں فاصلاتی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ 1974 سے جاری ہے، اور سب سے بڑا جسے کہنا چاہیے اگر اسٹوڈنٹ نمبر ہے تو وہ اس یونیورسٹی کا ہے. بہت سارے لوگوں کو جن کے لیے تعلیم حاصل کرنا جو ہے مشکل تھا، دشوار تھا، اس یونیورسٹی کی وجہ سے ہائر ایجوکیشن کا حصول جو ہے اور اپنی ڈگریز کا حصول جو ہے وہ ممکن ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے اس یونیورسٹی کا. میرے ساتھ موجود ہیں وائس چانسلر علامہ اقبال یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب شکریہ جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ. اور کیسا لگتا ہے آپ کو ایک ورچوئل یونیورسٹی کا ریکٹر ہونے کے ناطے سے اور ایک فاصلاتی جو ہے یونیورسٹی ہونے کے وائس چانسلر ہونے کے ناطے سے، جو ملک کے مختلف ایریاز میں آپ کے اسٹوڈنٹس پھیلے ہوئے ہیں؟ obviously ایک بڑی فیلنگ آف فلفلمنٹ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان جگہوں تک لوگوں تک تعلیم لے کے پہنچتی ہے جن کے پاس آئی بلیو کہ اگر یہ ذریعہ نہ ہوتا تو شاید تعلیم تک رسائی بھی نہ ہو پاتی. پھر جس طریقے سے لوگوں کی زندگی، خاص طور پہ خواتین کی زندگی ان علاقوں میں جہاں تعلیم پہنچ ہی نہیں پاتی، تو ان کی زندگی میں جو تبدیلی اس کے ذریعے سے آئی، اس کو دیکھ کے، اس کو وٹنس کر کے، لوگوں سے سن کے، اٹ آلویز گیوز اے ویری گڈ فیلنگ کہ چلیں ایک فارم میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جس پہ ملک کی اور کوئی بھی شاید جامعہ جو ہے وہ اس طرح کے ان کی آؤٹ ریچ نہیں ہے جس طرح سے ہماری ہے. بالکل ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو جو کہ ساتھ ساتھ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنا اسکل جو ہے اس کو اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی کو، ان کو اس جامعہ سے جڑتے ہوئے اور استفادہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم انڈلج کریں اس ٹاپک میں ڈیٹیل کے ساتھ، میں آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گی کہ یو بینگ آپ کا جو بیسک ایریا وہ ہے ہی ایجوکیشن، سو اس کو چوز کرنا یہ کیوں تھا؟ کیونکہ یوزلی لوگ جو ہیں وہ ذرا سائنس سبجیکٹس کی طرف زیادہ جاتے ہیں، یہ جو سبجیکٹس ہیں ان کی طرف کم توجہ اور دھیان ہوتا ہے. اچھا، یہ بات میں پہلے بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ مجھے سم ہاؤ یہ بچپن سے کنوکشن ہے کہ یا میں ٹیچر بن سکتا تھا یا میں ایکٹر بن سکتا تھا. اچھا، یہ دو ہی کام مجھے آ سکتے تھے. اور میرے شاید اس کنوکشن کی وجہ سے بچپن سے ہی دوستوں کی محفل میں میرا نام جو ہے نا وہ ایز اے ٹیچر ہی سمجھایا ہمیشہ کہ اس نے پروفیسر بننا ہے. اچھا، مجھے یہ شوق بھی تھا آئی سم ہاؤ نو. میں ٹیچنگ پروفیشن کو میں نے جیسے آپ نے شروع میں کہا نا کہ لوگوں میں رجحان زیادہ تر تو یا ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں، اور اگر رہ جائیں تو ٹیچر بن جائیں، ادھر آ جائیں. اور پھر گھر میں سے ایک طرح سے والدین کی ایکسپیکٹیشنز بھی شاید کچھ اسی نوعیت کی تھیں اس زمانے میں. اب تو تھوڑی ڈائیورسٹی آ گئی، تو میں تب بھی بائی چوائس ہی ٹیچر بنا تھا مختلف سیکٹرز میں. یعنی میرے پاس آپشنز تھیں، جاب مل گئی تھیں لیکن میں وہ نہیں کی. اور اس وقت وہ جاب چھوڑنی تھی جس وقت ابھی میں ٹیچر لگا نہیں تھا. لیکن میں نے بینکنگ کا تھا سیکٹر، ہو گیا، جاب نہیں گیا. میں نے کہا کیونکہ یہ کام مجھ سے ہونا نہیں اور میں اس کو انجوائے نہیں کروں گا. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑی کمال بات کی ہے. دو کمال باتیں ہیں انفیکٹ. ایک تو یہ کہ ایکٹنگ اینڈ ٹیچنگ یہ دونوں ذرا ملتے جلتے تو ہیں لیکن ذرا مختلف قسم کی چیزیں ہیں. سوسائٹی ایک فیلڈ کو ذرا اور طرح دیکھتی ہے اور ایک فیلڈ کو اور طرح دیکھتی ہے. سو یہ دو مختلف پرسیپشنز کی دنیا کو آپ پسند کر رہے تھے، ایسا کیوں؟ ان کی دنیایں فرق ہیں لیکن ان کی سکلز جو ہے نا وہ کافی حد تک میچ کرتی ہیں آپس میں. مثلا مجھے کلاس روم میں کھڑے ہو کے جو کرنا ہوتا ہے اس کا بہت سارا حصہ مماثلت رکھتا ہے اس سے جو آپ لوگ یہاں اسٹیج پہ کرتے ہیں. وہ بھی ایک طرح کا اسٹیج ہے جہاں پہ مجھے لوگوں کی ضرورت کو سمجھ کے
اپنی چیزوں کو اس طریقے سے پیش کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان کی ضرورت کے مطابق ڈھل جائیں. جی سو یہ مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک ان میں نا ٹھیک ہے ان کے سفیئرز علیحدہ ہیں, ان کی آڈینس اور طرح کی ہے, لیکن اسکل سیٹ مجھے لگتا ہے کہ کافی مشترک ہے ہمارا اور آپ کا. ٹھیک ہے. اور ایک تھینک یو ویری مچ فار دیٹ بیکاز یوزلی ایکٹنگ جو ہے نا اس کو ذرا بہت ہی اس میں ایجوکیشن سے جڑے ہوئے لوگ خاص طور پہ ایکٹنگ کو کوئی اس میں کسی کھاتے میں نہیں لکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بس ہو جاتا ہی. اینڈ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ یو آر سو کلیئر. ہمارے ہاں تو بچوں کو وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہوں کہ کیا کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں گے, ادھر مل گیا تو ادھر, ادھر مل گیا تو ادھر. سو آپ کی یہ جو ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور اتنی کنوکشن کہ آپ کو ایک پیڈ جاب مل رہی ہے اور آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں ایک ایسی چیز کے لیے جو کہ ابھی آپ کو ملی بھی نہیں ہے, یہ کیسے آئی آپ کو اسٹوڈنٹ لائف میں, یہ کلیئرٹی کیسے مل گئی؟ دیکھیں میں شروع سے جی یہ سم ہاؤ ایک میرے اندر یہ موجود تھی یہ بات کہ پوری زندگی کے لیے آپ صرف وہ کمٹمنٹ لے سکتے ہیں جی جس کمٹمنٹ کو آپ انجوائے کرتے ہو. اس کے علاوہ کسی بھی اور وجہ سے آپ کوئی کمٹمنٹ کر لینا تو اس کو کیری آن کرنا مشکل ہوتا ہے. مثلا کرکٹر کو اگر کرکٹ پسند ہی نہ ہو, صرف پیسے کے لیے وہ کرکٹر بن جائے تو وہ کتنے دن کھیل سکتا ہے, اور نہ ہی ٹھیک کھیل پائے گا اور نہ کنٹینیو کر پائے گا نا. تو مجھے یہ تھا کہ میں اس کو انجوائے کرتا ہوں, اور میرے پاس آج نہیں اس وقت بھی اس کی بڑی اچھی وجوہات تھیں جی جو میں دوستوں کو بتاتا تھا. تو میں نے کہا یار دنیا میں کسی آدمی کو بھی نا ایسی آڈینس میسر نہیں ہے جو اس کے سامنے آنے سے پہلے کنونسڈ ہو کہ یہ جو کہے گا ٹھیک کہے گا. واہ یہ صرف پیغمبروں کو سہولت تھی جی, نہیں پیغمبروں کو بھی نہیں تھی شروع میں, ان کے پاس بھی نہیں تھی یہ بات ٹھیک. سو اس کے بعد جب میں کلاس میں چلا جاؤں اور میں اسٹوڈنٹس سے بات کروں اور آہستہ آہستہ ان کا اعتبار مجھ سے ہٹ جائے تو یہ میری نالائکی ہے. ادروائز آپ چھوٹے بچوں کو لے لیجئے, بہت چھوٹی عمر میں اسکول سے آئیں اور آپ اپنے بچے سے کہیں کہ اچھا یہ کام ایسے ہوگا تو وہ کہیں گے نہیں میری ٹیچر کہتی ہے کیسے ہوگا. آپ اسے نہیں سمجھا پاتے کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو ٹیچر کہیں گے وہ ٹھیک ہوتا ہے. سو اتنی زیادہ پاورفل پوزیشن کسی بھی انسان کو نہیں میسر کہ وہ اپنی سوچ کے حامل اتنے لوگ پیدا کر سکتا ہے جو اس کے چلے جانے کے بعد بھی اس کی باتوں پہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں. واہ, اس کی طرح بننا چاہتے ہیں, اس کی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں, اس کی طرح بات کرتے ہیں. واہ, آپ نے کتنی خوبصورت بات کی ہے آج تک. اور مجھے لگتا ہے ہم سب کی زندگیوں پہ ہمارے استاد جو ہیں وہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں. وہ جسے روحانی باپ کا جو ایک درجہ ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے, بیکاز وہ ہمیں اسپریچولی شیپ کرتے ہیں. ایکچولی اسپریچولی کا مطلب ہے ہمارا اندر جو کوئی ایک انسان ہے اس کو شیپ کرنے میں استاد کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے اچھے استاد میسر ہیں ہمارے اس وقت بچوں کو, ہم لوگوں کو؟ میرا خیال ہے جی ہیں. اساتذہ اگر آپ ان ایوریج گنیں نا تو ابھی بھی زیادہ اچھے اساتذہ کی تعداد زیادہ ہے. جو اپنا کام ٹھیک نہیں کر پاتے یا غلطی سے اس فیلڈ میں آگے ہوتے ہیں ان کی تعداد مجھے لگتا ہے اب بھی کم ہے. اس سے بہت زیادہ لوگ محنت کرتے ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے اسکول کالجز میں اساتذہ ہیں, اسکول میں پرٹیکولرلی ان کی بہت ڈیڈیکیشن ہوتی ہے, اسی لیے وہ سسٹم چلتا ہے جی. کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے, ہر وقت ہر چیز کو برا کہتے رہنا آسان ہے. بہت ہی میں کہوں گا نامساعد سے حالات ہیں اسکولوں کے, اور اس کے باوجود وہاں ایک اس پورے گروپ آف ٹیچرز میں سے اتنے کو ضرور اس تعداد میں ہوتے ہیں جو اسکول کو اس کی ٹرو سینس میں چلا رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ صاف ظاہر ہے وہ بھی ہیں جو کم کام کرتے ہیں, وہ بھی ہیں جو بالکل نہیں کرتے ہیں. سو اساتذہ کے لیے جی اس کے اسٹوڈنٹ سے بہتر جج کوئی نہیں ہوتا. آپ اسٹوڈنٹس کو بلف نہیں کر سکتے, آپ ایک دن میں 2 دن میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اور پھر میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کے اسٹوڈنٹس میں رسپیکٹ نہیں ہے تو اس جگہ روز جا کے ان کو فیس کرنا میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے. اساتذہ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا وہ ایک جو بھرم ہے نا اپنے طلباء میں وہ بنا رہے. بالکل صحیح. زیادہ اساتذہ مجھے لگتا ہے کہ اب بھی جی کام ٹھیک کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک دوسرا جو میں آپ سے ابھی بالکل ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, آپ کی اپنا جو جرنی تھا کہ ایجوکیشن کو آپ نے پرسو کیا, ڈاکٹر بنے, ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی, آپ نے پی ایچ ڈی کیا, اینڈ دین یہاں تک پہنچنا کہ آپ وی سی ہیں, ایک مؤثر
ترین جامعہ میں کہوں گی کہ جہاں پہ لٹریسی کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ تعلیم کے پھیلاؤ کی بات ہوتی ہے, جہاں پہ آسان رسائی کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نام جو ہے اسٹینڈ اسٹال. اب یونیورسٹی رینکنگز اور وہ ایک الگ کرائٹیریا اس پہ بھی جاتے ہیں, لیکن آپ اپنا جرنی جو ہے اسے ضرور بتائیے گا کہ آپ یہ تمام کرنے کے بعد یہاں تک جو پہنچنا ہے, یہ اس میں بھی کوئی چوائس تھی, کوئی فیصلے تھے؟ طالب علم کے طور پہ جی میں کوئی ابو ایوریج قسم کا اسٹوڈنٹ تھا. جس طرح کا ہمارا نظام ہے اس میں جو آپ کی اسیسمنٹس ہوتی ہیں آج بھی اور تب بھی, وہ بہت ٹرو ریفلیکٹیو نہیں ہوتی ہیں آپ کی پرفارمنس کے. بہت سارا حصہ لک پہ ڈپینڈ کر کے چل رہا ہوتا ہے, چانس پہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جب میں نے کیریئر میں جوائن کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری طرح کے مجھ سے بہت اچھے میرے بہت سارے کلاس فیلوز تھے, سینئرز تھے. یہ جو کیریئر کا پاتھ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتا ہے جی. یہ کوئی قابلیت کا نتیجہ شاید نہیں ہوتا. اور وہ آدمی جو زندگی میں سمجھتا ہوں نہیں کامیاب ہمارے ریفرنس سے ہوئے, ان میں بھی بہت سارے اچھے قابل لوگ تھے. وہ نہیں کسی سم ہاؤ دنیاوی لحاظ سے نہیں ترقی کر پائے, اور کئی بہت سے عہدوں پہ ہم میں سے پہنچ جاتے ہیں اور وہ شاید ان عہدوں کے قابل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے, کرم ہے اس کا کہ انسان وہاں پہنچ جاتا ہے. سو یہ جو دنیاوی لحاظ سے ترقی ہے دنیا میں جی, میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے میں سمجھتا ہوں منسلک بات ہے. یہ اپنی کاوشوں سے کوئی بہت زیادہ رول نہیں ہے. کاوش آپ کا ایک انٹری پوائنٹ ہے, کوشش ایلیجبلٹی آپ اپنی بنا سکتے ہیں, اس کے آگے کس کو کیا نصیب میں ہونا ہے یہ کہیں اور فیصلہ ہوتا ہے. میری اپنی ذاتی رائے اس بارے میں یہی ہے جی. بہت خوبصورت رائے ہے ڈاکٹر صاحب. لیکن پھر یہ بتائیے گا کہ قسمت فیور کرتی ہے, اللہ تعالیٰ فیور کرتے ہیں, کچھ ایسی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں انسان میں جو آپ سمجھتے ہیں اس کو آگے لے جانے میں مددگار ہوتی ہیں؟ جیسے ایک چیز ہوتی ہے آپ کا اسکل, ایک چیز ہوتی ہے آپ کا ٹیمپرامنٹ, ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کی قابلیت کیا ہے, ایک ہے کہ آپ کا رویہ, مزاج, آپ کی سوچ جو ہے وہ کیا ہے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا کوئی تال میل ہے؟ دیکھیے, قابلیت کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایک تھریش ہولڈ سے اوپر ہوتے ہیں. اس کی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت ہے نا, مجھے یہ جو میں سوچتا ہوں جی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو ٹھیک رکھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہتا ہے. آپ انسانوں کے ساتھ ظلم نہ کریں, زیادتی نہ کریں, کوتاہی میں کچھ ہو جائے تو ہو جائے, آپ کے ارادے میں نہیں ہونا چاہیے. سر بہت خوبصورت آپ نے بات کی ماشاءاللہ, کہ انسان کی کوشش میں کمی ہو وہ معاف ہو جاتی ہے, اس کے ارادے میں اگر کوئی جو ہے انسانوں کے لیے اچھائی نہیں ہے وہ معاف نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اچھا, اور دوسرا یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تعلیم کا پارٹ ہے یا تربیت کا پارٹ ہے؟ کیونکہ جب ہم لٹریسی ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو کیا صرف ڈگری کا پھیلاؤ ضروری ہے, یا یہ شعور جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا پھیلاؤ بھی علم کے پھیلاؤ میں؟ یہ تربیت کی بات ہے جی, یہ تعلیم سے تھوڑا آگے کی بات ہے. اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ تو اب تعلیم والے میں جو ایونیوز ہیں وہ تو بہت بڑھ گئے ہیں. مثلا لوگوں کو کسی چیز کا علم اکٹھا کرنا ہو تو میری ضرورت نہیں ہے ایز اے ٹیچر. لوگوں کو ایون اپنے لیے پرابلمس کے سلوشن تلاش کرنے ہوں اس علم کی بنیاد پہ تو بھی ان کو گائیڈ کرنے کے لیے بہت سارے AI ٹولز موجود ہیں. جی. جو چیز ابھی بھی ان ٹولز کے ذریعے سے آپ تک نہیں آ پاتی وہ وزڈم ہے, وہ ابھی بھی معاشرے میں ہوتی ہے. وزڈم ان بڑے لوگوں میں ہوتی ہے جو زندگی کے تجربات سے گزر چکے ہوتے ہیں, اور وزڈم آپ کے گھر میں ہوتی ہے جی, آپ کے بڑوں بزرگوں میں ہوتی ہے. سو زندگی دیکھنے کا طریقہ جو ہے یہ تعین کرے گا کہ آپ اپنے علم کا استعمال کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. وہی علم شیطانیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور وہی علم فلاح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سو یہ آپ کی زندگی کی آؤٹ لک ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ آپ اپنے علم کا استعمال, اور یہ تربیت اداروں کو کرنی ہے جی. ادارے, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, مدرسے ہیں. ہمارے ہاں اداروں کا لفظ اتنا زیادہ کچھ مخصوص جگہوں پہ یوز ہوتا ہے کہ جب بھی ادارہ کہا جاتا ہے نا تو پھر وہ کلیئرٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے کہ کون سے ادارے کی بات ہو رہی ہے. جی اسکول وغیرہ, اسکول, یونیورسٹی, جامعات کی بات, تربیت کا ایلیمنٹ وہاں پہ ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں ہوتا ہے سر؟ نہیں ہے, بہت کم ہو گیا ہوا ہے, بہت کم ہو گیا ہوا ہے. اس میں اسکولز بھی ذمہ دار ہیں لیکن معاشرہ
ایز اے ہول بھی بہت ذمہ دار ہے، کیونکہ اس نے اسکولوں سے کالجز سے اپنی جو توقعات ہیں نا وہ ایک اور سمت میں منسلک کر لی نا، کہ آپ پڑھائیں گے تو پڑھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اچھا روزگار ملے گا۔ اچھا روزگار جو ہے یہ پڑھنے کے ثمرات میں سے ایک ہے، پڑھائی روزگار کے لیے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ میں زندگی میں جانتا ہوں جو کبھی اسکول نہیں گئے لیکن بہت اچھے روزگار پہ ہیں، بہت پیسہ کماتے ہیں۔ جی تعلیم جو ہے نا جی اسکولوں میں، اس کا کام زندگی کے لیے تربیت کرنا تھا۔ سو زندگی گزارنا آ جائے گی نا، اس کے آداب آ جائیں گے تو ان کے نتیجے میں اچھا روزگار بھی بن جائے گا، یا ایٹ لیسٹ اچھے کو آپ میرے نظر میں کہہ لیں باعزت روزگار جو ہے وہ بن جائے گا آپ کا۔ ہم نے وہ تمام ذمہ داریاں تعلیم سے ہٹا کے صرف یہ کہا اچھا پڑھو اچھی نوکری لے لو، تو بس جو آپ توقع کریں گے پھر تعلیم سے وہی ملے گا۔ تو اب جب کہ ایک ایسے ملک کی، جیسے میں نے بات کی آپ سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے، ایک ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں جو کہ نوجوان ملک ہے، جہاں پہ بہت ساری آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور ان سب کو روزگار چاہیے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، اور تعلیم ان کو یہ وہی بات کہ اچھا پڑھو گے تو اچھی نوکری ملے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سوچ مزاج اور رویے کے ساتھ یہ ملک اور اس کی آبادی جو ہے وہ صحیح مینج ہو رہی ہے؟ آج جب کہ ہم لٹریسی ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں ہمارے بہت سارے بچے ابھی بھی اسکول میں نہیں ہیں جو کہ اسکول میں ہونے چاہیے۔ آپ نے جس بات سے آغاز کیا تھا نا جی، تو ہمارے پاس اس وقت تقریباً کوئی 71 ملین کے قریب بچے ہیں جن کی عمر 5 سے 16 سال ہے۔ ان میں سے تقریباً 1/3 یا ایگزیکٹلی کہیں تو 35% ہیں جو اسکول جاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کوئی 26 ملین کے قریب بن جاتے ہیں جو جا سکتے نہیں ہیں، ہاں، مطلب جو اسکول میں نہیں ہے سمجھو۔ دیکھیے اس عمر میں تعلیم جو ہے وہ ہمارے قانون کے لحاظ سے بھی اور ہر اخلاقی لحاظ سے بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس تعلیم لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اوور دا پیریڈ ہماری اسٹیٹ یہ ذمہ داری اس طرح سے ادا نہیں کر پائی جی۔ قانون سازی بہت ہم کرتے رہے اس کے اوپر، یعنی قانون سازی سے اب یوں کہہ لیں کہ ہم یہ ذمہ داری تو اپنے اوپر لیتے رہے قانون کے مطابق، لیکن اس کی ڈیلیوری جو ہے وہ اس سے بہت پیچھے رہ گئی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کے چند ان ممالک میں سے ہیں جہاں آؤٹ آف اسکول بچے بہت زیادہ ہیں، اور اس کے اندر ہر سال اضافہ بھی ہوتا ہے۔ جی اچھا، اضافے کی وجہ بھی کیا ہے کہ دیکھیے لٹریسی ہماری بہت سالوں سے اب کوئی نا 58% سے 62% کے درمیان ویری کرتی رہی، اور اب تو آلموسٹ اسٹیگننٹ ہے بہت سالوں سے، لیکن ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ اسٹیگننٹ نہیں ہے۔ جی پاپولیشن گروتھ ریٹ ہمارا کوئی fastest growing in this 2.5% ہے جی، 2.5% پہ ہم گرو کرتے ہیں۔ سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ان ہونے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ آپ کا آؤٹ ہونے والا جو تعداد ہے، گریجویٹ ہونے والی تعداد ہے، وہ وہیں اسٹیگننٹ ہے یا معمولی سے انکریز کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو ہم جس سپیڈ پہ اس ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں، اگر اسی سپیڈ پہ انہی ریسورسز کے ساتھ چلتے بھی جائیں تو آپ ہر سال اس میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر ہم تو پھر ایک تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تباہی آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ جی کس چیز کا نام ہے، لیکن میرے نزدیک ہو چکی ہوئی ہے۔ تو پھر یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھتے ہیں؟ بیکاز یو آر این ایجوکیشنسٹ۔ دیکھیے واپسی کے راستے میں نا جی 2-3 ٹیئرز ہیں۔ سب سے پہلے پالیسی کا ڈیسیجن ہے جی، اس کے بعد پھر اس پالیسی کے ساتھ سنسیئرلی سٹک کرنا۔ سنسیئرلی سٹک کرنے کے لیے آپ کے پاس پھر بیوروکریسی ایک ٹیئر ہے، اور پھر اس کے بعد ٹیکنیکل لوگ ہیں، اور پھر یہ ادارے ہیں۔ آپ کی ان چاروں لیولز پہ ایدر ہماری کمٹمنٹ میں کمی ہے جی، یا پھر ہماری پلاننگ ریئلسٹک نہیں ہوتی۔ ہم بہت رش میں فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے بیک اینڈ پہ جتنی ورکنگ چاہیے ہوتی ہے وہ شاید ہم نے اس وقت تک مکمل نہیں کی ہوتی، لانچ کر دیتے ہیں چیزوں کو۔ ہمارا ملک لٹریسی ڈرائیو کے انیشیٹو سے بھرا ہوا ہے۔ اقرا شروع کر لیا، نئی روشنی اینڈ سو آن، بہت سارے گنوا سکتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی آپ اس مسئلے میں تو ہم پیچھے سے پیچھے ہی چلتے گئے۔ اس کا مطلب ہمیں کبھی بیٹھ کے جی یہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم اتنا ولنگ ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، اس کو ہم ریزالو کر لیں، لیکن ہم اتنے سارے انیشیٹو چلانے کے بعد بھی
آج اس سے زیادہ بری پیچھے حالت میں پیچھے. اچھا اب یہ ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہماری گفتگو کا. آئی وش مجھے یہاں پہ بریک نہ لینی پڑتی, لیکن ڈاکٹر صاحب یو بینگ پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن, اس کا مطلب ہے کہ آپ ماہر تعلیم اور آپ کی نظر ہوگی کہ تعلیم جو ہے یہ کیا ہے, کیسے ہے, اس کا پھیلاؤ, اس کا رکاؤ, کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اسی فرام دس ویری پوائنٹ میں چاہوں گی کہ ہم آگے چلیں کہ کیا راستے ہو سکتے ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں, جو پالیسی لیول کی باتیں ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. لیکن ایک بریک کے لیے رکیں گے. آج ہم لٹریسی ڈے, انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, اور میرے ساتھ موجود ہیں وی سی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر ناصر محمود صاحب. بریک کے بعد پھر آپ سے مل رہے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.